تھی۔ اب اس کے بعد خواتین پر حملہ ہوا۔ کس طریقے سے خواتین پر حملہ ہوا؟ اس لیے کہ جو عورتیں ہوتی ہیں وہ ہر عمل میں آگے ہوتی ہیں، عبادت میں عورتیں آگے، ہر میدان میں عورتیں آگے ہوتی ہیں، اور عورت ہی سے جو ہے وہ عورت ہی کی آغوش ایک ایسا مدرسہ ہے جس میں بچہ پروان چڑھتا ہے۔ اب خواتین پر ان لوگوں نے، جو وہابی لوگ ہیں، حالانکہ وہابیت سے پہلے یہ زیارت کا سلسلہ جاری تھا، کوئی اس میں نہ شرک تھا نہ بدعت تھا، اب خواتین پر حملہ ہوا۔ کس طریقے سے حملہ ہوا؟ بے ہدہ روایتوں سے، جھوٹی من گھڑت روایتوں سے، روایتیں گھڑی گئیں۔ خواتین کے لیے کہا گیا لعن اللہ زائرات القبور، اللہ لعنت کرے ان عورتوں پر جو قبروں کی زیارت کرتی ہیں، یعنی جو قبرستان جاتی ہیں۔ اللہ ان عورتوں پر لعنت کرے کہ جو قبرستان جاتی ہیں، یعنی عورتوں کو ڈرایا گیا کہ اگر آپ قبرستان میں جائیں گی، کیونکہ جب عورتیں جاتی ہیں ان کی گود میں بچے بھی ہوتے ہیں، اس لیے بچے سیکھ جاتے ہیں، تو عورتوں پر حملہ ہوا کہ اگر آپ قبرستان جائیں گی تو اللہ کی نظر میں آپ ملعونہ ہیں، اللہ آپ پر لعنت کرتا ہے۔ اور دوسری حدیث تو بڑی ہی خطرناک حدیث ہے، بڑی ہی عجیب و غریب حدیث ہے، اور وہی کیا ہے، اس کا متن یہ ہے کہ اگر کوئی عورت قبر پر جاتی ہے تو جو صاحب قبر ہے، جو قبر کے اندر لیٹا ہوا ہے، وہ عورت کو برہنہ دیکھتا ہے، ننگا دیکھتا ہے، بغیر لباس کے دیکھتا ہے۔ عجیب، بغیر لباس کے وہ مردہ جو ہے وہ عورت کو بغیر کہاں تک آپ دین اسلام کی توہین کریں گے، کہاں تک آپ گر جائیں گے، اسلام کو کتنا بدنام کریں گے کہ اگر عورتیں قبر پر جائیں گی تو وہ مردہ اس کو برہنہ دیکھتا ہے۔ تو یعنی یہ اگر عورتیں جائیں گی تو یہ برہنہ دیکھتا ہے، اور اگر مرد جائیں گے تو کیا ان کو برہنہ نہیں دیکھتا؟ یعنی سوچنے والی بات ہے۔ یعنی اگر مرد جا رہا ہے تو مردہ اس کو شرٹ میں دیکھ رہا ہے، ٹی شرٹ میں دیکھ رہا ہے، پینٹ میں دیکھ رہا ہے، جینس میں دیکھ رہا ہے، کوٹ میں دیکھ رہا ہے، لیکن اگر عورت کئی لباس پہن کر بھی جا رہی ہے تو یہ مردہ اس کو برہنہ دیکھ رہا ہے۔ اور دوسری طرف آپ یہ بھی کہتے ہیں کہ بھائی یہ تو مر چکا ہے، اس کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، اب یہ بالکل مردہ ہے، یعنی اس کو اب کچھ بھی نہیں پتا۔ ایک طرف تو آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ مر چکا، اور دوسری طرف آپ نے اس کو اتنی پاور دے دی، پاور نہیں بلکہ میں تو دوسرے لفظوں میں یہ کہوں گا کہ آپ نے اس بیچارے مردے کو بھی عیاش بنا دیا، عیاش بنا دیا اس مردے کو۔ کتنا بڑا ظلم کیا اس قبر کے اندر لیٹنے والے پر آپ نے، کہ اس کو آپ نے عیاش بنا دیا۔ کس طریقے سے؟ یعنی وہ عورتوں کو ننگا دیکھتا ہے، برہنہ، یعنی مردوں کو نہیں دیکھتا، دیکھتا بھی ہے تو عورتوں کو، یعنی اتنا عیاش آپ نے مردے کو بنا دیا کہ وہ عورتوں کو بغیر لباس کے دیکھتا ہے۔ یعنی عورتوں کو ڈرایا گیا کہ اگر آپ قبر پر جائیں گی تو آپ کو مردہ برہنہ دیکھے گا، بغیر لباس کے دیکھے گا۔ اور حالانکہ ہم نے حدیث پہلی ویڈیو میں بیان کی تھی کہ رسول اللہ کی بیٹی جناب فاطمہ زہرا اپنے چچا کی قبر پر ہر ہفتے جاتی تھیں، جناب عائشہ اپنے بھائی کی قبر پر جاتی تھیں، اور پھر رسول اللہ کی قبر پر جناب عائشہ جاتی تھیں۔ یہ حدیث موجود ہے کہ اللہ کے رسول کی قبر پر جناب عائشہ جاتی تھیں۔ اب اس کے لیے لوگ کہتے ہیں کہ وہ تو رسول کے گھر میں تھی، جناب عائشہ کوئی قبرستان تھوڑی جاتی تھی، رسول اللہ اپنے گھر میں دفن ہے، لہٰذا اپنے گھر میں جناب عائشہ رہتی تھی۔ ٹھیک ہے، لیکن اپنے ہی گھر میں، مان لیتے ہیں اپنے ہی گھر میں جہاں رسول دفن ہے وہیں پہ حکم جناب عائشہ جناب ابو بکر بھی دفن ہے، اور وہیں جناب عمر بھی دفن ہے۔ تو اگر اس روایت کو ہم مان لیتے ہیں کہ اگر عورت قبر پر جاتی ہے تو صاحب قبر اس کو برہنہ دیکھتا ہے، تو جناب عائشہ اگر رسول اللہ کی قبر پر جاتی ہیں تو کیا رسول اللہ بھی جناب عائشہ کو، چلو اگر رسول اللہ برہنہ دیکھتے ہیں مان لیتے ہیں، لیکن ان کے بارے میں کیا کہیں گے؟ پھر تو عمر بھی برہنہ دیکھتے ہیں جناب عائشہ کو، ابو بکر بھی برہنہ دیکھتے ہیں جناب عائشہ کو۔ نعوذ باللہ، کہاں سے جواب لائیں گے ان باتوں کا؟ کتنا گر جائیں گے آپ ان باتوں کو لے کر؟ تو ناظرین گرامی، ان بے جن روایتوں کی کوئی اصل نہیں ہے، نقل نہیں، راوی بھی بے تکے، روایتیں بھی بے تکی، موضوع بے تکا، لہٰذا ان من گڑت باتوں کو ثبوت بنا کر ہمیں نتیجہ نہیں نکالنا چاہیے۔ قبرستان عبرت کی جگہ ہے، اور اہل بیت نے فرمایا ہے کہ جو بالکل حدیث موجود ہے کہ من زارنی بعد موتی، جس نے میری، رسول کہہ رہے ہیں، جس نے میری زیارت میرے مرنے کے بعد کی تو ایسا ہے جیسے اس نے زندگی میں، یعنی آج ہمارے زمانے میں رسول نہیں ہے موجود تو ہم کیا کریں؟ کیسے رسول اللہ کا دیدار کریں؟ وہ جو رسول کے زمانے میں موجود تھے انہوں نے تو رسول کی زیارت کی، اس شرف سے، اس عبادت سے وہ تو سرفراز رہے، ہم
اس عبادت سے محروم ہیں، ہم کیا کریں؟ تو رسول نے نسخہ بتایا، فَكَأَنَّمَا زَارَنِي فِي حَيَاتِي، کہ اگر میری قبر کے پاس گئے تو ایسا ہے جیسے زندگی میں میری زیارت کی۔ لہٰذا ان باتوں کو ایک طرف رکھنا چاہیے، قتل عام شیعوں کا نہیں کرنا چاہیے۔ جو زائرین جاتے ہیں پاکستان سے، ہندوستان سے، جو زائرین جاتے ہیں امام حسین کی زیارت کرنے سے، رسول اللہ کی زیارت کرنے، یہ سب حدیثیں موجود ہیں، لہٰذا ان کو نہ قتل کرنا چاہیے شیعوں کو، اور نہ ہی ان کو کافر یا مشرک وغیرہ کہنا چاہیے۔ لہٰذا ہم دعا کرتے ہیں خدا کی بارگاہ میں کہ اللہ ان تمام بے ہدہ لوگوں کی ہدایت فرمائے، راہ مستقیم پر ان کو راہ مستقیم ان کو دکھائے، سیدھا راستہ ان کو دکھائے۔ یہ سب ہے۔ وآخر دعوانا الحمد